بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نہایت ہی عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی نشستوں میں جس کتابچے کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات۔ پچھلی کئی نشستوں سے ہم میاں طفیل محمد صاحب کے مضمون کا مختلف عنوانات کے تحت مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر غور کریں گے اس کا عنوان ہے دین اسلام کو صرف مان لینا کافی نہیں ہے، اس کی تبلیغ اور اقامت بھی لازم ہے۔ میاں طفیل محمد صاحب رقم تراز ہیں۔ یہ واضح کر دینے کے بعد کہ خدا کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب کی دعوت تمام انسانوں کی طرف عام ہے اور وہ سب اس کے یکساں مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بالکل واضح فرما دیا ہے کہ اس کے دین کو صرف اپنی ذات کی حد تک مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس کے حق اور انسان کے لیے واحد صحیح راہ عمل ہونے کو تسلیم کریں، ان کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ اسے اپنے علاقے، اپنے گرد و پیش کی دنیا میں بھی جاری اور برپا کرنے کی انتہائی جد و جہد کریں، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اس راہ میں حائل ہونے والی قوتوں سے جہاد بھی کریں۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے فرمایا کہ تم مسلم یعنی خدا کے تابع فرمان ہو، تمہیں ہم نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اسلام کا جو عملی نمونہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمہارے سامنے پیش کیا ہے اسے تم اپنے دور کے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ رکوع و سجود اور نیکی اور بھلائی کے کاموں کی تاکید کرنے کے بعد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوا، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ خدا کے دین کے سلسلے میں جو ذمہ داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، وہی ذمہ داری اب قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے۔ جس طرح سے قیامت کے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کا ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ انہوں نے نہ صرف قولاً اس دین کی پوری تعلیمات کو ٹھیک ٹھیک امت تک پہنچا دیا، بلکہ عملاً کر کے دکھا دیا کہ اسلام کے عقائد یہ ہیں، اس کے اخلاق، اطوار، تہذیب اور تمدن یہ ہیں، اس کی معاشرت، معیشت، سیاست اور عدالت کے ڈھنگ یہ ہیں۔ اسی طرح سے امت کو بھی خدا کے حضور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے بھی ان چیزوں کو اپنے اپنے زمانے میں اپنے ہم اثر دنیا کے سامنے
پوری طرح پیش کر دیا تھا۔ اس سے بغیر چھٹکارا نہیں ہو سکے گا۔ یہ کام اس قدر ضروری، اہم اور بنیادی ہے کہ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں فرمایا تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اصلاً تو ساری امت کی دوڑ دھوپ کا محور دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ تو لازماً ایسے مقرر ہونے چاہیے جو اسی کام کے لیے وقف ہوں، باقی لوگ ان کے پشتیبان اور معاون و مددگار ہوں اور ضروری رسائل و ذرائع اور اس کام کے لیے فراہم کریں۔ اس کام کی اہمیت اور اس کے لزوم کا اندازہ اس امر سے بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض یہ بتائی ہے۔ سورہ صف میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہی نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو دنیا میں جاری اور برپا اور دوسرے تمام نظام ہائے زندگی پر غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا، بلکہ اللہ کا ہر رسول اسی مشن کو لے کر دنیا میں آیا۔ چنانچہ فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اگر خدا کا دین قائم نہ ہو اور اس پر کوئی دوسرا نظام زندگی یا نظریہ حیات غالب ہو تو خدا کے نزدیک یہ فتنہ و فساد کی صورت ہے جسے دور کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ جو لوگ اس فرض کو انجام نہیں دیتے ان کو اللہ تعالیٰ آخر کار ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ صاف واضح ہے کہ اگر اللہ کے دین کے بجائے کسی دوسرے نظام زندگی کا غلبہ ہو تو خدا کے نزدیک یہ فتنے کی حالت ہے جسے ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ پچھلی امتوں کی اس فرض میں کوتاہی اور اس کی پاداش میں ان کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے سورہ ہود میں فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ پس اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ خدا کے دین کو جہاں وہ غالب اور حکمران نہیں ہے اسے غالب اور حکمران بننے کے امکانی کوشش کریں،
اور اگر اس کے لیے کوئی کوشش ان کے گرد و پیش ہو رہی ہو تو دل و جان کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ اگر ایسی کوشش کوئی نہ ہو رہی ہو یا ہو تو رہی ہو لیکن اس سے مطمئن نہ ہو تو خود اس کام کے لیے اٹھیں اور اس فریضے کو بہتر طریقے پر انجام دیں اور دوسروں کی رہنمائی کریں۔ بہرحال اس سے پہلو تہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کا جو انجام ہے، اس سے ڈراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہ صورت رونما کب ہوتی ہے؟ اس بارے میں سورہ آراف میں آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ یعنی بچایا صرف ان لوگوں کو گیا جو اصلاح کی کوشش کرتے رہے، دوسرے سب کے سب عذاب میں پکڑ لیے گئے، وہ بھی جو بالفعل برائیوں میں مبتلا تھے اور وہ بھی جو اگرچہ خود برائیوں میں مبتلا نہ تھے لیکن دوسروں کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اسی بات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ لوگوں کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور وہ ان کو منع کرنے اور ان کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، اور پھر بھی نہ ان کو روکیں اور نہ ان پر اظہار ناراضگی کریں۔ جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ بلا تمیز خاص و عام سب کو عذاب میں پکڑ لیتا ہے۔ اللہم نعوذ بک من ذالک۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے یہ بات روز روشن کی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام کو صرف ذاتی طور پر مان لینا کافی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اور ان کی امت ہونے کی حیثیت سے ہم پر واجب ہے کہ نہ صرف اس کی تبلیغ و اشاعت کریں بلکہ اس کی اقامت کی جد و جہد میں جان و مال کی بازی لگا دیں، کیونکہ اس کے بغیر دین حق پر ایمان لانے کا دعویٰ ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ آخر میں چند گزارشات اپنے غیر مسلم بھائیوں کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا فرض ہے کہ حق و صداقت کی اس دعوت کو اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے بھی پیش کریں اور پوری دل سوزی اور برادرانہ ہمدردی سے انہیں سمجھائیں کہ بھائی یہ اسلام ہمارا یا کسی کی بھی ذاتی میراث نہیں ہے، یہ تمام اولاد آدم کی مشترک متاع ہے، یہ بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے ہم سب کے خالق و مالک اور رب کے بتائے ہوئے وہ اصول ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان دنیا و آخرت دونوں جگہ نجات سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہیں قبول کرنا آپ کی اپنی بھلائی ہے، اور اگر انہیں قبول نہیں کرتے تو ان اصولوں کا یا کسی اور کا تو کچھ نہیں بگڑتا، خود اپنے لیے اپنے آپ ہی کو خسران میں ڈالتے ہو۔ اپنے سامنے پھیلی ہوئی خدا کی اس کائنات کا کھلی آنکھوں اور کھلے دل سے مشاہدہ کیجیے، ہر شے اصل حقیقت کی نشاندہی کرتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سورج، چاند اور ستارے، یہ آگ، پانی اور ہوا، یہ پھل پھول اور نباتات، یہ لوہا، تانبا، سونا اور ساری کی ساری جمادات اور اس زمین و آسمان کی ایک ایک چیز ایک اٹل اور بے لچک قانون میں جکڑی ہوئی ہے جس کے خلاف وہ بال برابر بھی جنبش نہیں کر سکتی۔ چنانچہ آپ کی یہ دن رات اور ماہ و سال اور موسموں کی آمد و رفت اسی پر موقوف ہے کہ سورج، چاند اور زمین ایک قطعی اور اٹل قانون کے ماتحت
بلا چواں چرا اپنے مقرر راستوں پر اپنی مقرر رفتار کے ساتھ مسلسل چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے پھل پھول اور باغات کی ساری رونق اسی کی تو مرہون منت ہے کہ زمین کی ہر پیداوار مختلف موسموں، اقسام زمین اور آب و ہوا کی اس طرح پابند بنا دی گئی ہے کہ ہر شے اپنے موسم، اپنے لیے مقرر قسم کی زمین اور آب و ہوا میں بے چواں چرا پیدا ہوتی، نشو و نما پاتی اور پروان چڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کی یہ ساری صنعتی ترقیاں اور کارخانے اسی وجہ سے تو ممکن ہوئے ہیں کہ ساری جمادات، آگ، پانی، بجلی اور دوسری سب اشیاء اور قوتیں جو اس کام کے لیے درکار ہیں، اٹل اور بالکل معین قوانین طبعی اور کیمیاوی کی بے عذر اطاعت پر مجبور کر دی گئی ہیں۔ اور آپ کے سائنس کالج، ریسرچ سینٹر اور اسپتال اسی یقین پر تو قائم ہوئے ہیں کہ اس کائنات کی ساری چیزیں کچھ قطعی اصولوں اور قوانین کی پابند ہیں، جن کے مطابق کام کر کے ہر شخص اور ہر قوم ان سے یکساں خدمت لے سکتے ہیں۔ جو لوگ لاجکس یعنی معقولات اور سائنسی علوم سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان کے یہ سارے مایہ ناز علوم، خواہ وہ علم طبیعیات ہوں، فزکس ہو، یا علم کیمیا کیمسٹری ہو، حیوانات زولوجی یا حیاتیات بائیولوجی، علم الابدان فزیولوجی یا علم الادویہ میڈیسن، فلکیات ایسٹرونومی یا ارضیات جیولوجی، زراعت ہو یا انجینئرنگ یا کوئی اور شعبہ علم، سب خالق کائنات کے ان اٹل اور قطعی قوانین و ضوابط کے مجموعوں پر مشتمل ہے جو اس نے اپنی اس کائنات میں اپنی قوت قاہرہ کے ذریعے نافذ کر رکھے ہیں اور اب تک انسان کے علم میں آ سکے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک اصول یا قانون و ضابطہ، بلکہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا جز بھی کسی سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے سے بڑے کاریگر یا ماہر فن کا بنایا ہوا یا مقرر کردہ نہیں ہے۔ سائنسدان اور دوسرے سارے ماہرین فن ان اصولوں اور قوانین کو بناتے یا وضع نہیں کرتے، بلکہ مشاہدات اور تجربات کے ذریعے صرف معلوم کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں کہ ان فلاں معاملے میں قانون طبعی، لا آف نیچر یہ اور یہ ہے۔ نیوٹن، گیلیلیو، کوپرنیکس، ریتھرفورڈ یا آئنسٹائن اور دوسرے سائنسدان سب اس کائنات میں جاری بعض قوانین قدرت کو معلوم ہی کرنے والے تھے۔ کوئی بھی اپنے معلوم کردہ قوانین کو مقرر اور وضع کرنے والا نہیں تھا۔ اسی طرح یہ کیمسٹ اور دوا سازی اور مرکبات تیار کرنے کے طریقے وضع اور ان کی تاثیر متعین نہیں کرتے، بلکہ صرف تحقیق کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لوگ بھی بیماری دور کرنے کے طریقے اور حفظان صحت کے اصول بناتے اور مقرر نہیں کرتے، صرف معلوم ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کے انجینئر بھی میکینکس اور مشین سازی کے اصول و قواعد بناتے نہیں، معلوم کر کے ان کا اطلاق کرتے ہیں، انہیں اپلائی ہی کرتے ہیں۔ اور پھر فلکیات و ارضیات، حیوانیات اور حیاتیات وغیرہ کے ماہرین بھی کائنات کے ان مختلف گوشوں کے لیے ضابطے اور قوانین بناتے نہیں، بلکہ ان کا علم حاصل کر کے ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چونکہ ہر شے سے متعلق ان قوانین کو خالق کائنات نے اس کی فطرت میں اس طرح سے پیوست کر دیا ہے کہ وہ کسی حال میں اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے ان کو قوانین قدرت، لا آف نیچر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ پھر اس بات سے بھی مجال انکار نہیں کہ ان سب قوانین و ضوابط کی تعین و ترتیب، وضع و تنفیذ یا باہمی تعلق میں کسی عام انسان کو تو کیا دخل ہوگا؟ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ، ڈکٹیٹر، صدر جمہوریہ یا کسی پیر، پادری، پنڈت، پروہت، یہ سارے بنی نوع انسان کو اپنے ساز و سامان سمیت بھی کوئی دخل نہیں۔ اور یہ سارے قوانین قدرت، سورج سے لے کر ریت کے ذروں تک، بڑے سے بڑے بادشاہ اور ڈکٹیٹر سے لے کر ایک حقیر چونٹی تک، اور انبیاء و صلحاء سے لے کر فساق و فجار تک، سب کے لیے اور سب پر یکساں طور پر نافذ العمل اور اٹل ہیں۔ یہ دو باتیں بڑی اہم بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لا آف نیچر قوانین ہیں،
اس کو نفاذ میں، ان کے تعین و ترتیب میں اور اس کے وضع میں اور نفاذ میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ قوانین سورج سے لے کر ریت کی ذرات تک، بڑے سے بڑے بادشاہ اور ڈکٹیٹر سے لے کر ایک حقیر چونٹی تک، اور انبیاء و صلحاء سے لے کر فساق و فجار تک، سب کے لیے اور سب پر یکساں طور پر نافذ العمل اور اٹل ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ان قوانین سے انحراف اور ان کی خلاف ورزی کا دوسرا نام بگاڑ ہے۔ مثلا آپ ذرا مشینی ضابطے کی خلاف ورزی کر کے دیکھیے، لاز آف میکینکس کا خلاف ورزی کریں، وہیں آپ کی مشین میں اس انحراف کے تناسب سے نقص پیدا ہو جائے گا۔ حفظان صحت کے اصول کو توڑیے، آپ کی صحت تندرستی رخصت ہو جائے گی۔ قوانین زراعت کی پابندی میں کوتاہی برتیے، آپ کے سب پھل پھول اور پودے برباد ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ زندگی کے کسی گوشے میں بھی قوانین فطرت کو نظر انداز کر کے دیکھیے، وہیں خرابی اور بگاڑ کی کوئی شکل سامنے آ جائے گی۔ یہی نہیں بلکہ ہر مشین کی کارگزاری یعنی ایفیشنسی، صحت کی درستگی، فصل کی افزونی اور دنیا کی ہر چیز کی ترقی اسی پر موقوف ہے کہ اس قانون قدرت کی زیادہ سے زیادہ پابندی کی جائے جو اس کے لیے خالق کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جو جس قدر زیادہ ان قوانین، ضوابط اور اصول کو جانے اور برتے گا، اسی قدر اس کو اس دنیا میں کامیابی اور ترقی اور اس کے ذرائع و وسائل پر تسلط و تصرف حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اس صورتحال سے کم طبعی زندگی کی حد تک تو یہ بات تجربے سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ترقی و ارتقاء اور کامیابی اور غلبے کا اصول قوانین قدرت کو ٹھیک ٹھیک جاننے اور ان پر عمل پیرا ہونے ہی کی صورت میں ہوتا اور ہو سکتا ہے۔ اور یہ قوانین و ضوابط کا سب اس خدا کے بنائے ہوئے اور جاری کردہ ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی باقی کائنات اور اس کی ایک ایک چیز کے لیے اور خود انسان کی طبعی اور تکوینی زندگی کے لیے اٹل قوانین فطرت، لاز آف نیچر بنا دیے ہیں، جن کی پابندی اور پیروی میں انسان کے لیے امن و فلاح اور ترقی اور ارتقاء ہے، اسی طرح سے انسان کی اخلاقی، سماجی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اٹل اور قطعی قوانین اور اصول و ضوابط موجود ہیں، جن کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرنے سے ہی انسانوں کو اس دنیا میں مکمل امن اور سکون کی زندگی اور مرنے کے بعد نجات اور سرخ روئی حاصل ہو سکتی ہے۔ مگر اس دنیا میں طبعی و تکوین اور انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین میں فرق یہ ہے کہ طبعی و تکوینی دائرے میں ان قوانین کو اللہ نے اپنی قوت قاہرہ سے بجبر نافذ کر دیا ہے، اور انسانیت یعنی اخلاق، معاشرت، معیشت اور سیاست وغیرہ کے دائرے میں ان کو بجبر نافذ کرنے کے بجائے اولاد آدم کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تو ان پر چلے اور نہ چاہے تو نہ چلے۔ چونکہ اس کائنات کا پورا طبعی نظام خدا کے طبعی قوانین کے تابع ہے، اس لیے ان قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ تو فوراً سامنے آ جاتا ہے، لیکن اخلاقی اور اجتماعی زندگی سے متعلق قوانین الہی کی خلاف ورزی کا برا انجام فوراً ظاہر نہیں ہوتا، اور بعض اوقات برسوں اور صدیوں تک اور کبھی اس دنیا میں سرے سے ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک قوانین طبعی سائنسی علوم کا تعلق ہے، ان کو معلوم کرنے کا کام خود انسانی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ مشاہدہ و تحقیق و تجربات کے ذریعے ان کا علم خود حاصل کرے۔ لیکن اخلاقی اور اجتماعی زندگی سے متعلق قوانین الہی کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے کام لیتے ہوئے ہر ملک اور ہر قوم میں اپنے نبی اور رسول مقرر فرمائے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ خدا کی ساری تعلیمات منعن اور بلا کم و کاست اپنی اپنی قوم تک پہنچا دی، بلکہ ان میں سے ایک ایک چیز پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ جب کبھی اور جہاں کہیں نظام زندگی انبیاء کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم ہوا، یہ زمین جنت کا نمونہ اور امن و سلامتی کا گہوارہ بن گئی۔ چنانچہ کم و بیش ہر قوم اور ہر ملک کے لوگوں میں جس گزشتہ سنہری زمانے کی قصے اور کہانیاں اب تک مشہور چلے آتے ہیں، یہ سب دراصل اسی زمانے سے متعلق ہیں، جبکہ اس قوم یا ملک کی زمام کار
اور انتظامی ملکی اللہ کے ان برگزیدہ بندوں یا ان کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں تھے، یا پھر ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے بیشتر حصے کو لوگ عملاً اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے ان سب نمائندوں نے اپنے اپنے وقت میں ہر جگہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک ہی دین، خالق کل اور معبود حقیقی کی اطاعت و بندگی کا طریقہ اس پر جمع کیا، اور انہیں بتایا کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی بھی تم اطاعت و بندگی کرتے ہو وہ سب تمہاری طرح اس کے بندے اور غلام ہیں۔ زمان و مکان اور انسانی زندگی کے مختلف ادوار میں تمدن کے فرق کی بنا پر بعض تفصیلات کے سوا ان سب کی ایک ہی تعلیم تھی، اور وہ یہ کہ یہ چاند، یہ تارے، یہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں ایک خدا کی مخلوق ہیں۔ وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی مارنے اور جلانے والا ہے۔ سب کو چھوڑ کر اسی کو پوجو، سب کو چھوڑ کر اسی سے اپنی حاجتیں پوری طلب کرو۔ یہ چوری، یہ لوٹ مار، یہ شراب خوری، یہ جوا، یہ بدکاریاں جو تم کرتے ہو سب گناہ ہیں، انہیں چھوڑ دو، خدا انہیں پسند نہیں کرتا۔ سچ بولو، انصاف کرو، نہ کسی کی جان لو، نہ کسی کا مال چھینو، جو کچھ لو حق کے ساتھ لو، جو کچھ دو حق کے ساتھ دو۔ تم سب انسان ہو، انسان اور انسان سب برابر ہیں۔ بزرگی اور شرافت انسان کی نسل اور نسب میں نہیں، رنگ اور روپ اور مال و دولت میں نہیں، خدا پرستی، نیکی اور پاکیزگی میں ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اور نیک و پاک ہے وہی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اور جو ایسا نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تم سب کو اپنے خدا کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس عادل حقیقی کے ہاں نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ کسی کا نص پوچھا جائے گا۔ وہاں صرف ایمان اور نیک عمل کی پوچھ ہوگی۔ جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہوگا وہ نامراد و دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے سب نبیوں نے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کو دین کی یہی تعلیم دی۔ دین کے جو اختلافات انبیاء علیہ السلام کو ماننے والوں میں آپ پا رہے ہیں، یہ درخت انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی و اتباع کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان سے انحراف و غفلت اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی اور طلب دنیا کی دوڑ میں مجنونانہ مسابقت کی پیداوار ہے۔ اس بات کی صحت کا اندازہ اس عمر سے بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ مختلف زمانوں اور اقوام میں آنے والے انبیاء علیہ السلام کے نام لیوا تو رہے ایک طرف، خود اپنی اس وقت موجودہ امت مسلمہ کا حال دیکھ لیجئے کہ خدا کی شریعت، قرآن و سنت، جس کے وہ ہر معاملے میں آخری سند ہونے پر متفق اور ایمان رکھتے ہیں، وہ دونوں ان کے درمیان اپنی اصل صورت میں موجود اور مکمل طور پر محفوظ ہیں، مگر اس کے باوجود مسلمان محض تعویل و تعبیر کے اختلافات کو طول دے کر مختلف فرقوں میں اس طرح بٹ گئے ہیں گویا کہ وہ مختلف مذاہبی نہیں، مختلف ادیان کے پیروں ہیں۔ پھر یہ بات بھی ساری دنیا کے مسلم و کافر تمام انسانوں کے سامنے بطور حقیقت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی مختلف انواع و اجناس، خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان، کے لیے اپنی طرف سے جو قوانین لاز آف نیچر مقرر فرمائے ہیں وہ ہر نوع اور ہر جنس کے تمام افراد و اجزاء کے لیے بھی ہے، اور ان کے اجتماعی وجود و بقا اور نشوما کے لیے بھی ایک ہی ہے۔ مکان و زمان کے اختلاف کی بنا پر کسی نوع یا انسان کے نوع یا جنس کے افراد اور اجزاء کے درمیان ان کے متعلق قوانین قدرت میں یا ان پر اطلاق میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ یعنی ہر نوع اور ہر جنس کے لیے جو دین اور ضابطہ حیات اللہ تعالیٰ نے اول روز تجویز اور مقرر فرما دیا وہی تا ابد اس کا دین ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تمام انسان گورے ہوں یا کالے، اور گندمی ہوں یا زرد، اور شرقی ہوں یا غربی، سب ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہوں اور ایک ہی فطرت کے مالک ہیں، تو ان کے لیے ان کے خالق کی طرف سے زمان و مکان کے فرق کی بنا پر مختلف دین کیسے آ سکتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی دین لے کر آنا عقل کا تقاضا اور نقل سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ہم انسانوں پر واضح کرنے کے لیے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہیں کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ یہ وہی دین ہے جسے پہلے انبیاء علیہ السلام لے کر آتے رہے ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔
اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران میں ارشاد آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین اسلام سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودیت اور عیسائیت، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آسمانی مذاہب کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کی اصل وجہ کو اس آیت میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے جو ابھی آپ پڑھی گئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19۔ یہ امر بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آسمانی کتب میں سے صرف قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے نمائندگان فی الارض انبیاء اور رسول علیہ السلام میں سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ہستی ہیں جن کی سیرت و رہنمائی اس وقت دنیا میں بلا کم و کاست محفوظ ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ جہاں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے اسوہ اور ان کی تعلیمات کا اس وقت صحیح موجود ہونا تو درکنار، ان کے 200-400 سال بعد بھی ان کے ٹھیک دنیا میں موجود ہونے کا ثبوت نہیں ملتا، وہاں گزشتہ 1300-1400 سال کے نشیب و فراز اور مسلمان قوم کی ساری نالائکیوں اور گراوٹوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آئی ہوئی پوری کی پوری تعلیمات آج بھی اسی طرح موجود و محفوظ ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑا تھا، اور یہ کوئی اتفاق زمانہ کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، قرآن اللہ کی آخری کتاب، اور یہ دونوں آئندہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کا واحد ذریعہ ہے، اور اس نور ہدایت کو متلاشیان حق کے لیے قیامت تک محفوظ رکھنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اس بات کا ثبوت کہ یہ بات برحق ہے کہیں باہر سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت کا ایک ایک شوچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان حق کے لیے اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ دوسرے تمام سرچشمہ ہائے ہدایت جنہیں لوگوں نے اپنی تحریف و تصرف سے گدلا کر دیا ہے ان کو چھوڑ کر صرف قرآن کریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں اور انہی سے رہنمائی حاصل کریں۔ ان اختلافات مذہب کو دور کرنے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ تعلیمات کو جو مختلف اقوام اور مختلف ممالک میں ابتداء سے وقتاً فوقتاً نازل کی جاتی رہی تھیں، یکجا کر کے قرآن کریم اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدمہ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے سب ہادیوں کی یہی تعلیم تھی، وہ سب اللہ کے سچے پیغمبر اور برگزیدہ بندے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سب کو سچا تسلیم کرنا اور ان پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط لازم ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار انسان کو دائرہ حق پرستی یعنی دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 میں ارشاد ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے
اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ بس ہم لوگ جو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے عمل کو اب واحد سرچشمہ ہدایت کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ خدا کی طرف سے بھیجے جانے والے پہلے رسولوں کے خلاف کسی تعصب یا ضد میں مبتلا ہیں۔ ایسی کسی بات کا ادنا ارتکاب بھی خود اسلام کی روح سے کفر میں مبتلا ہونا ہے۔ ہم یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ مذکورہ چشمہ ہدایت کے سوا کسی اور نبی اور رسول کی تعلیم اپنی اصل اور بے آمیز صورت میں کہیں موجود نہیں ہے۔ ہم یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ مذکورہ چشمہ ہدایت کے سوا کسی اور نبی اور رسول کی تعلیم اپنی اصل اور بے آمیز صورت میں کہیں موجود نہیں ہے۔ خدا کے دین اور اس کے تعلیم کردہ ضابطۂ حیات کو معلوم کرنے کی اب ایک ہی صورت ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے۔ جو لوگ اپنے گرد و پیش کائنات میں پھیلے ہوئے کھلے حقائق سے آنکھیں بند کر کے قیاس، فلسفوں اور تقلید آبا کی راہ پر چل رہے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ خدا کے رسول تو انسانوں کو بہت سے خداؤں سے چھڑا کر ایک خدا کی بندگی اور حق پرستی، عدل و انصاف، سچائی، امانت و دیانت، پاکیزہ اعلیٰ زندگی اور امن و سلامتی کی راہ دکھانے اور ان کی تعلیم دینے آئے تھے۔ وہ بتائیں کہ ایک خالق کائنات کے بجائے بہت سے رب، خالص حق پرستی کے بجائے یہ تعصبات و تنگ نظری، سچائی کے بجائے مکر و فریب، عدل و انصاف کے بجائے ظلم و ستم، امانت و دیانت کے بجائے خیانت و بے ایمانی، نکاح و پاکیزگی اخلاق کے بجائے روز افزوں جنسی آوارگی، امن اور سلامتی اور صلہ رحمی کے بجائے مردم آداری اور برادر کشی، مختصراً یہ کہ خدا اور اس کے رسولوں کی تعلیمات اور آخرت کی جواب دہی سے بے نیازی زندگی کو کس طرح سے بھی مذہبی تو درکنار شریفانہ زندگی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، تو کم سے کم دین حق اور اس کے لانے والے کی سیرت سے واقف ہونے کی تو تکلیف فرمائیے۔ کسی بات کے طریقے کو قبول یا رد کرنے کا سوال تو بعد میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس طرز عمل کو آپ کیسے صحیح کہہ سکتے ہیں کہ آدمی دوسرے سے ضد کی بنا پر اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال دے اور بھلائی کو صرف اس لیے جاننے کی بھی کوشش نہ کرے کہ وہ دوسرا شخص بھی جس سے اس کی کسی بنا پر نفرت ہو گئی ہے اسے اختیار کیے ہوئے ہے کہ آپ اس تعصب کی وجہ سے جو آپ کو اپنے ملک کی مسلم قوم سے مادی مفادات کے لیے مدتوں کی کشمکش کے نتیجے ہی سے پیدا ہو گیا ہے، ان سب سچائیوں اور بھلائیوں کو چھوڑ دیں گے جنہیں ان مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے یا جن کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کر رکھی ہے؟ ظاہر ہے اس کو تو کوئی دانش مند آدمی عاقلانہ رویہ نہیں کہہ سکتا۔ نیکی اور بھلائی اور فلاح کی راہ تو انسان کو دوست دشمن جہاں سے بھی ملے حاصل کر لینی چاہیے، اور پھر جب مسلمانوں سے تعصب کی بنا پر آپ نے وہ پانی پینا نہیں چھوڑا جو مسلمان پیتے ہیں، وہ رزق کھانا نہیں چھوڑا جو مسلمان کھاتے ہیں، زراعت، حفظان صحت، سائنس اور دوسرے قوانین طبعی اور وہ کاروبار کے اصول نہیں چھوڑے جو مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، تو آخر انسانی فلاح کے لیے ان اصولوں کی، جن کا نام عربی زبان میں اسلام یعنی اللہ کی اطاعت و بندگی کی راہ ہے، صرف اسی بنا پر کیوں چھوڑ رہے ہیں کہ مسلمان بھی اسے اپنا دین کہتے ہیں اور وہ بھی اسے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسلام کسی کی آبائی جائیداد نہیں، یہ تو اسی کا ہے جو اس پر چلے۔ پاکستان یا ہندوستان کے لوگ اس پر چلیں تو ان کا ہے، عرب والے چلیں تو ان کا ہے، اور یورپ کے لوگ اسے اختیار کر لیں تو ان کا ہے۔ عبداللہ رام داس یا کرتار سنگھ کسی سے بھی ملک، قوم یا خاندان کی بنا پر اس سے کوئی تعلق یا نفرت نہیں، اسے تو بس ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اس راہ پر چلنے والے ہوں، خواہ ان کا کوئی ملک، قوم، رنگ یا خاندان ہو۔ حد یہ ہے کہ کسی بت گر کافر کا بیٹا اسے اختیار کر لے تو خلیل اللہ اور خدا کا دوست بن جائے، اور نبی کا بیٹا اس پر چلنا چھوڑ دے تو وہ کفار و مشرکین میں شمار ہو جائے اور طوفان نوح میں غرق ہونے والے کے ساتھ ڈبو دیا جائے گا۔
اور پھر یہ دانشمندی تو نہیں ہے کہ انسانی فلاح کا ایک مکمل نظام جو خود خالق کل نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا 1400 برس سے اپنی اصل صورت میں سرتاپا محفوظ ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس پر عملاً قائم ہونے والا نظام زندگی امن و سلامتی اور عدل و انصاف میں بس آپ ہی اپنی مثال تھا۔ اس نظام کا مطالعہ اور اس پر غور تک کرنے سے آدمی اس وجہ سے اجتناب کرے کہ اسے ایک ایسی قوم نے اپنی طرف منسوب کر رکھا ہے جس سے اس کی قوم کی سیاسی اور معاشی کشمکش ہے۔ حالانکہ اگر اس ملک کے مسلمانوں نے اس نظام زندگی کو فی الحقیقت اپنایا ہوتا اور اپنا طریقہ زندگی بنایا ہوتا تو یہاں کی پوری آبادی حق و صداقت اور فلاح انسانیت کی اصلاح پر متحد ہو کر شیر و شکر ہو گئی ہوتی۔ جن مسلمانوں سے ناراضگی کی بنا پر آپ ہمارے غیر مسلم بھائی اسلام سے تعصب برت رہے ہیں، ان کا بحیثیت مجموعی اسلام سے اس سے زیادہ کیا واسطہ ہے کہ اپنے جلوسوں میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور اسلام زندہ باد کے نعرے لگا لیتے ہیں، اور جمعہ اور عیدین کے موقع پر کچھ لوگ رکوع و سجود کر لیتے ہیں۔ باقی معاملات زندگی، ان کے کاروبار، لین دین، تجارتیں، سیاست، معیشت، قانون، حکومت اور دوسرے قومی اور اجتماعی امور اور طور طریقے سب اسلام سے آزاد و بے نیاز اور اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جو دوسری اقوام کی ہیں، اور ہمارے اور آپ کے مشترک غیر ملکی آقاؤں نے اس ملک میں رائج کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے ضد میں اس خدا کے مقرر کردہ نظام سے تعصب برتنا جو صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے بلکہ رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس ہے، کسی اور کا نہیں، اپنا ہی سب کچھ بگاڑتا ہے۔ پھر جب آپ پانی تک اس خداوند عالم کا پیتے ہیں، رزق اس کا کھاتے ہیں، سانس اس کی ہوا میں لیتے ہیں، اپنے کھیت کارخانے اور ورکشاپ میں اسی کے قوانین قدرت لاز آف نیچر کے مطابق عمل کرتے ہیں، صحت اور تندرستی دیکھتے، سنتے، سونگھنے، چھونے، گرمی اور سردی سے استفادہ کرنے اور اپنے دل و دماغ اور اپنے گرد و پیش پھیلے ہوئے وسائل اور قوتوں کے سلسلے میں خدا ہی کے قوانین اور ضوابط قدرت پر چلتے ہیں، اور یہ امر واقعی بھی آپ کے سامنے ہے کہ طبعی و تکوینی دائرہ زندگی میں انسانی کامیابی و ترقی کا سارا انحصار خالق کائنات کے مقرر کردہ قوانین قدرت کو جاننے اور ٹھیک ٹھیک ان کے مطابق کام کرنے پر ہے۔ تو یہ بات سمجھنے میں کیا اور کیوں دشواری پیش آ رہی ہے کہ انسانی زندگی کے اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی و سیاسی یعنی اختیاری و تشریعی دائرے میں بھی انسانی فلاح و عافیت اور حقیقی و پائیدار حق ترقی و کامیابی کی راہ میں خدا کے مقرر کردہ قوانین اور شریعت الہی پر چلنے پر ہی منحصر ہے۔ یہ بات سن لیجئے غور سے، اور یہ امر واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ طبعی و تکوینی دائرہ زندگی میں انسانی کامیابی و ترقی کا سارا انحصار خالق کائنات کے مقرر کردہ قوانین قدرت کو جاننے اور ٹھیک ٹھیک ان کے مطابق کام کرنے پر ہے۔ تو یہ بات سمجھنے میں کیوں اور کیا دشواری پیش آ رہی ہے کہ انسانی زندگی کے اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی و سیاسی یعنی اختیاری و تشریعی دائرے میں بھی انسانی فلاح و عافیت اور حقیقی و پائیداری ترقی و کامیابی کی راہ خدا کے مقرر کردہ قوانین و قدرت شریعت الہی پر چلنے ہی میں منحصر ہے۔ لہذا طبعی و تکوینی زندگی کی طرح اپنے اختیاری دائرہ زندگی میں بھی سرکشی اور دوسروں کی غلامی اور نقالی چھوڑ کر اس کے مقرر کردہ قوانین حیات پر چل کر ذرا دیکھ تو لیجیے۔ خدا کے لیے ان بے اصل تعصبات اور عصبیتوں کو بالائے طاق رکھ کر کھلے دل سے خدا کی آخری کتاب اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کیجیے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور زندگی کی گھڑی کی چابی کی طرح سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیا عجب ہے کہ اللہ کے دین کا پرچم اثر نو بلند کرنے کا کام اب اسی ملک کے بسنے والوں سے لیا جائے، اور پوری انسانیت جو اس وقت انسان نما درندوں کے ہاتھوں جان بلب ہو رہی ہے، اس تک اب انہی کے ہاتھوں یہ آب حیات پہنچایا جانا مقدر ہو چکا ہو۔ دعوت حق کا اس منزہ شکل میں اس دیار سے اٹھنا اور حضور کا 1450 برس پہلے یہ مجدہ سنانا کہ مشرق سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کیا عجب کہ اس کے رنگ لانے کا وقت آ گیا ہو، اور یہ سعادت اللہ اسی دور کے لوگوں کو عطا فرما دے۔ انسانی تاریخ کے اس نازک ترین مرحلے پر اب مسلمانوں کو بھی متنبع ہو جانا چاہیے کہ یا تو وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اور شرع اسلام پر سیدھی طرح قائم ہو کر
اس کی طرف دنیا کی رہنمائی کریں اور انبیاء علیہ السلام کے صحیح جانشین بن کر اپنے سپرد خدائی مشن کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر اپنے اعمال و اخلاق سے اسلام کے لیے بدنامی کا موجب نہ بنیں کہ دنیا ان کے اخلاق اور طرز عمل کو اسلامی اخلاق اور اسلامی طرز عمل کا نمونہ سمجھ کر اسلام سے بدظن ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے دین کی اس غلط نمائندگی پر غضب الہی بھڑک اٹھے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے دلوں کے بدلنے والے، میرے اور میری قوم کے دلوں کو اپنے دین پر جما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے۔ ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔